بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میری کرسمس کہنا کیسا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کسی عیسائی کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ ان کا جواب اور بہت کچھ آپ اس ہماری گفتگو میں سماعت کر سکیں گے۔ میری کرسمس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور جو مسلمان سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل واللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو غیر مسلم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو برائے کرم مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی میری کرسمس، ہیپی کرسمس نہ کہیں۔ 25 دسمبر سے پہلے اپنے ہر مسلمان بھائی تک اس بات کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو یقیناً اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ کرسمس ڈے بھی کفار کے تہواروں میں سے عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، جس کو منانے والے مسلمان ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے منانے کو عجیب و غریب انداز سے صحیح ثابت کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ شرعی نقطہ نظر سے کرسمس ڈے منانا ناجائز و حرام ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کرسمس دو الگ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ کرسٹ سے مراد حضرت عیسیٰ السلام لی جاتی ہے اور لفظ ماس سے مراد آپ کی پیدائش لی جاتی ہے، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر ایک عیسائی مصنف کی تحریر ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے تاریخ سے کہ لفظ ماس کا ایک مطلب موت بھی ہے، تو گویا کہ اس کے دو معنی ہو گئے کہ یوم پیدائش جناب عیسیٰ السلام یا پھر یوم وفات جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا کہ جو کرسمس ڈے کہتے ہیں وہ ایک صورت میں یوم پیدائش پر مبارک دے رہے ہیں اور دوسری صورت میں یوم وفات پر مبارک دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ نے وفات نہیں پائی، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ کرسمس ڈے عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے۔ اس میں عیسائیوں کے ساتھ شرکت کرنا حدیث پاک کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مشرک سے یکجا ہو اور اس کے ساتھ رہے، وہ اسی مشرک کی مانند ہے۔ جب فقط شرکت کرنا حرام ہے تو ایک مسلمان کا مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنا، ان کی تقریب کو ٹی وی چینل اور اخبارات کے ذریعے مشہور کروانا، مرد و عورت کے اختلاط میں کیک کاٹنا، مصافحہ کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کوئی اس دن عیسائیوں کی تقریب میں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے شریک ہوا، وہ کفر کا مرتکب ہوا۔ اور فتاوی ہندیہ میں کہ جو مجوسیوں کے نیروز میں ان کی موافقت کرنے کے لیے جائے، جس دن وہ خرافات کرتے ہیں، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر شرکت نہ کی جائے، ویسے ہی اس دن کی تعظیم کرے اور عیسائیوں کی ان خرافات کو اچھا سمجھے، تو بھی کفر ہے۔ مشائخ عظام کے اس بات پر اتفاق ہے، جو کافر کے کسی امر کو اچھا جانے وہ کافر ہے۔ اس دن عیسائیوں کو مبارکباد دینا، تحائف دینا ناجائز و حرام ہے، اور اگر تعظیم کے نیت سے، یہ سب کفر ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں اگر آدمی 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر نیروز کا دن یعنی کافروں کو جو مخصوص دن ہے اس میں جائے اور ان کے اس دن کی تعظیم کرے، بعد مشرکوں کو کوئی تحفہ دے، اگرچہ انڈا ہی ہو، تو بے شک اس نے کفر کیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کرسمس ڈے منانے کے بعض حمایتی کہتے ہیں کہ یہ ایک نبی کی پیدائش کا دن ہے، کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مستند دلائل سے ثابت ہے کہ یہ جناب عیسیٰ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والا جو طبقہ اس دن کو مناتا ہے، اس میں شاید کوئی ہو جو ایک نبی کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ عام طور پر یہ منانے والے سیاستدان، اینکر، این جی اوز والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشہور شخصیت ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول میں خود کو عیسائیت کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تصویر یا مووی نہ بنے تب تک یہ لوگ کرسمس کیک نہیں کاٹتے، سرعام بینرز اور پوسٹروں پر یہ نبی کی ولادت کی خوشی نہیں لکھتے، بلکہ عیسائیوں سے اظہار یکجہتی والے کلمات ہوتے ہیں اور واضح الفاظ میں عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دن حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش کا
نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے۔ اور کئی عیسائی مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ دن 25 دسمبر یوم پیدائش جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے کی کوئی تاریخی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو 14ویں صدی عیسوی کا ایک حادث تہوار ہے، لیکن دنیا بھر کے عیسائیوں نے اسے اختراعی تہوار کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ یہ صدیوں سے عیسائیت کی پہچان و شعار بن گیا ہے۔ ہر چرچ اور ہر عیسائی تنظیم گاہیں اس تاریخ میں مزین کی جاتی ہیں اور دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے گویا کہ یہ مسیحوں کا عظیم الشان تہوار ہے، جس میں اربوں ڈالر کی شراب نہ صرف ڈرنک کی صورت میں پی جاتی ہے بلکہ اربوں ڈالر کی آتش بازی اور آتشی مادوں سے یورپ امریکہ کے در و دیوار اور آسمانی فضا تھر تھرا اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تہواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔